السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ بدھ کا روز ہے 19 مارچ 2025 جب یہ خاکسار آپ سے مخاطب۔ یہ میرا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل، لیس فنکاری مور جانکاری یہاں پائی جاتی ہے۔ مہربانی سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں۔ ہمارے ہاں مسالہ کم ہوتا ہے، خبر معلومات زیادہ ہوتی ہے، اور پھر تجزیہ اگر آپ چاہیں۔ میں آپ کو کمنٹس پڑھتا ہوں، خاص تلخ و شیریں آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک صحافی کا کام یہ ہے کہ آپ کو معلومات دے، خبر دے، اور کسی حد تک تجزیہ بھی پیش کرے۔ لیکن جو ایک ترجمان ہوتا ہے، ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی سیاسی جماعت یا اپنی پسند کی سیاسی جماعت کے حق میں مسلسل بات کرنی ہے۔ یہ فرق ہے ایک صحافی میں اور ایک ترجمان کے اندر۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظلم و جبر کا شکار ہے، وہ انڈر آپریشن ہے۔ جو جماعت انڈر آپریشن ہوتی ہے، ظلم و جبر کا شکار ہوتی ہے، اس کی آواز بننا چاہیے، اس کی بات کرنی چاہیے، جو ہم کر بھی رہے ہیں۔ یہ وجہ کہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ آج پی ٹی آئی نے پنجاب سرکار کی جو کارکردگی تھی، جو 60 صفحات پر اشتہار چھپے تھے، اس کے خلاف ایک بڑا اہم وائٹ پیپر جاری کیا ملک احمد خان بچر نے، جو کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز پھر میں ڈیٹیل میں بعد ڈسکس کروں گا، لیکن آج کی جو 3-4 اہم خبریں ہیں پہلے ذرا وہ سن لیں، اور بڑی ایکسکلوسیو معلومات اس میں جڑی ہوئی۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جو کل ملاقات کی تھی اپنے اہل خانہ سے، وکلا سے، اس پر مبنی ایکس کے اوپر ایک پوسٹ ڈالی، ایز اٹ از وہی جملے۔ اور دوسرا جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، جسے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کائنیٹک چینج ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے بعد، یہاں جو میں نے کل خبر دی تھی وہ تھوڑی سی مجھے درست کرنی پڑے گی۔ کل تک میری خبر یہ تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور دیگر نے عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس مینیج کرنے والے لوگ ہیں، یا سوشل میڈیا کی جو ہینڈلنگ ہے، اور جو باہر بیٹھی کمیٹیاں ہیں، ان کو ذرا درست کیا جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایک بات تو ان کی مان لی گئی ہے، دوسری بات ابھی نہیں مانی گئی۔ یہ خبر میں 3-4 روز سے ڈسکس کر رہا تھا۔ تو خبر یہ ہے اس میں کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کی ہدایات کے اوپر 2 ماہ پہلے جو ایک بڑی اہم کمیٹی بنی تھی فارن افیئرس کو دیکھنے کے لیے، خارجہ امور کو دیکھنے کے لیے، اس کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا ہے، فوراً ڈیزالو کر دیا، ڈسبینڈنڈ کر دیا ہے۔ فوری طور پر یہ حکم عمران خان صاحب کا نافذ العمل ہوگا۔ اب اس کا میں نے آج آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتانا ہے۔ یہ کل شیخ وقاص اکرم نے رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو 5 سطروں پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن جو ہم نے 28 جنوری 2025 کو نکالا تھا، یعنی 2 ماہ پہلے جو کمیٹی بنی تھی، اس میں یہ کمیٹی تھی فارن افیئرس انٹرنیشنل ریلیشنز کی۔ اس میں سید ذوالفقار بخاری یعنی زلفی بخاری تھے، سجاد برکی صاحب تھے، شہباز گل اور عاطف خان تھے۔ اس کمیٹی کو ڈس ابینڈنڈ کیا جاتا ہے امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ۔ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، اور بیرسٹر گوہر کے اس میں دستخط ہے۔ کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ان مدعوں پر خان صاحب سے بات کرنے گئے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت تو نہیں کی نا، تو یہ بات ان کی ایک حصہ ان کی بات کا مان لیا گیا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر کئی جاننے والے دوست احباب مجھے یہ خبر دیتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، جن کی اجازت عمران خان نے دی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا اچانک وہ مذاکرات ختم کر دیے گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی ذمہ دار لوگ جو عمران خان سے بڑے مخلص ہیں، انہوں نے 2-4 بڑے اہم صحافیوں کو بتایا بشمول اس خاکسار کے، کہ جو باہر بیٹھی کمیٹیاں تھیں اور جو باہر بیٹھے ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے خان صاحب تک پیغام پہنچایا کہ یہ مذاکرات ختم کریں، ہم باہر سے جو کچھ کر رہے ہیں اقدامات، اس کے بعد تو فوراً انقلاب آ جائے گا، تو یہ بند کر دیں، اس سے آپ کی ساکھ کو نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی نے وہ بات تب بائے کی اور وہ مذاکرات وہاں پہ ختم کیے۔ حالانکہ ان مذاکرات میں سے ویسے بھی شاید ہی کچھ نکلتا، لیکن ایک انگیجمنٹ تھی، پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری تھا، ان کی ڈیمانڈز، ان کی بات تگڑی تھی، حکومت کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ تو لیکن تب جو پی ٹی آئی پیچھے ہٹی مذاکرات سے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے ہی اپنے انتہائی ذمہ دار اور عمران خان سے مخلص لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو ہائی جیک کیا گیا۔ پارٹی ہائی جیک ہوئی نہیں ہوئی، یہاں کی قیادت کیسی ہے، باہر کی قیادت کیسی ہے، یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ لیکن ایک بات تو میں واضح کر دوں آپ کو، یہ عمران خان اور عوام ان کا رابطہ ہے۔ اس بیچ میں یہ جتنے پلیئرز آتے ہیں نا، یہ جب بھی اپنی کو گیم کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، کمیٹیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، بندے پارٹیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ بعد میں ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی میں ایک عرصے سے پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اور یہی ہوا نا۔ یہ کتنے بڑے نام ہیں، یہ کمیٹی ڈیزالو کر دی، 2 ماہ کے اندر کمیٹی ڈیزالو، ختم، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ تو وجہ وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، حالانکہ اس کے اوپر پردے ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ کس کی
تشریحیں پیش کی جا رہی ہیں، کوئی کہانی نہیں ہے. بڑے بڑے خواب نہیں دکھانے چاہیے اپنے ایکٹیوسٹ کو، اپنے ورکر کو، اپنے عوام کو. وہ خواب نہیں دکھانے چاہیے جو جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو. صرف اپنی رینکنگ، اپنی ویوز، اپنے لائکس اور اپنی ہائپ کے لیے، اور یہ کہ میرا نام بہت بڑا ہو جائے. عمران خان سے بڑا نام کسی کا نہیں ہے پاکستان میں، اور شاید مشکل ہے آنے والی صدیوں میں شاید کوئی ایسا بندہ پیدا ہو. آپ کو پسند ہو میری بات، نہ ہو آپ مجھ پہ تنقید کریں، لیکن نظر آ رہا ہے نا ایک بندہ. تو عمران خان کی پارٹی کے لوگ اگر علیحدہ سے اپنا کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اور اپنے آپ کو فن خان لیڈر بنانا چاہیں تو پھر یہی ہوگا. شیر افضل مروت صاحب آپ کے سامنے ہے نا، پارٹی سے نکالا. کتنی اور نام ہے یہاں پہ، ایک سے بڑھ کر ایک ترم خان تھا اس پارٹی میں، کیا بنا؟ تو یہ جو میں نے خبر آپ کو دی ہے، یہ میں عرصے سے بڑے تمیز اور طریقے سے خبر دینے کی کوشش کر رہا، لیکن پی ٹی آئی کے چاہنے والے نا فوراً گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں، بڑے پیارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، بہت ہی پیار کرنے والے لوگ میں نے پی ٹی آئی کے اندر دیکھے ہیں. ان کے ایکٹیوسٹ، ان کے ورکرز، ان کے کارکنان، ان کے رہنما کمال لوگ ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں. لیکن کچھ جذباتی عناصر ہیں جو میری بات سن کے ذرا رد عمل دیتے ہیں. تو آج یہ میں نے ثبوت دی ہے کہ یہ ہوتا ہے گھر، اور اس جانب میں اشارہ بھی کر رہا تھا. اور اب خان صاحب نے اس کمیٹی کو کر دیا ڈیزالو. یہ اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا. جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا خان صاحب نے، وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی پوری صورتحال کو ڈسکس کیا، اور اس میں بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کا، بالکل درست فیصلہ ہے. کل میں نے اس پہ رائے کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے خیال میں کیا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. میری رائے یہ تھی کہ چلے جاتے وہاں پہ تو عسکری اور سیاسی قیادت کے سامنے بیٹھ کے بھرپور طریقے سے اپنے گلے شکوے کرتے. پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی رائے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں بالکل درست فیصلہ ہے. میں اس رائے کا بھی احترام کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری چونکہ رائے نہیں لی گئی اور نہ مجھے بلایا گیا اور نہ بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا گیا، اس لیے وہاں جانا نہیں بنتا تھا. تو میں کل آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ صبح 10 بجے تک بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دیتے تو خان نے جانے کی اجازت دینی تھی. میری خبر کل یہ تھی اور رائے یہ تھی کہ چونکہ اس بندے سے رابطہ نہیں کیا گیا، اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی مشاورت کی اجازت دی گئی، تو یہ بائیکاٹ کیا گیا. اگر جانے دیا جاتا تو وہ 100% اجازت دیتے. تو وہ مور اور لیس ادر وے راؤنڈ وہ بات وہی کر رہے ہیں. اچھا، اردلی حکومت کا انہوں نے تانا دیا ہے، ٹھیک تانا دیا ہے، لیکن اس جو ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا، اس میں ان لائک پاسٹ وہ تلخ زبان و بیان نہیں ہے، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. یہ ایک مثبت اور خوش آئند پیش رفت ہے. آپ کو یہ میری بات پسند ہے یا نہ آئے، آئی مین اٹ. اور اس کا دوسرا ثبوت اس کمیٹی کو تحلیل کرنا ہے جس کی وجہ سے شکایات تھیں، اور تیسرا ثبوت یہ ٹویٹ ہے جس میں انتہائی نپی تلی زبان ہے، جس میں قومی اتحاد کی، بلوچستان کی قیادت کی نمائندگی اور ان کو آن بورڈ کرنے کا شکوہ کیا گیا ہے. اور ملک تب مضبوط رہ سکتے جب مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت سے باز رہے. 71 کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اردلی حکومت کو تانے مارے ہیں اور یہ کہا ہے کہ مجھے اخبار تک رسائی نہیں دی گئی، اور پھر یہ کہا ہے کہ نہ جھکا تھا نہ اب میں جھکوں گا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا تاہے تمام عمر جیل میں گزارنی پڑے. تیسرا ثبوت کہ چیزیں کچھ بہتر ہو رہی ہیں. شاہ محمود قریشی کا یہ 5 صفحات پر مشتمل خط ہے جو جیل سے انہوں نے لکھا ہے. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ شاہ صاحب کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ ذرا ادھر کو جاتی ہے، تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے تحریر، کیونکہ جیل سے بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی مشکل سے انہوں نے خط لکھا ہے. کمال خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سارے آن بورڈ ہونے چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حملے کی مذمت کی ہے کھل کے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریباً ہاتھ جوڑ کے قومی سیاسی عسکری قیادت کو کہا کہ کوئی ہوش دے ناخن لگو، پاگل پنہ بند کریں. یہ ان کا خط ہے. ساتھ جے یو آئی فے کا میرے پاس اعلامیہ آیا پڑا ہے، لیکن اس پر جانے سے پہلے ذرا میں نے بات کرنی ہے محسن نقوی صاحب. یہ منظر نامے سے کچھ غائب ہے، کیا کچھ تبدیل ہونے والا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مجھے دکھائی نہیں دیے. مثلاً جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، ان کے آفس سے تو سٹیٹمنٹس آتی رہیں صحافیوں کو کہ وزیر داخلہ نے مذمت کی، وزیر داخلہ نے سیکورٹی فورسز کی پرفارمنس کو سراہا، لیکن یہ نظر نہیں آئی. پھر جب پرائم منسٹر گئے کوئٹہ، چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے، تو وہاں کیا وزیر داخلہ تھے؟ وہاں بھی نہیں تھے. پھر تیسرا موقع آیا جب منگل کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو، اس میں آپ کو نظر آئے محسن نقوی، وہاں بھی نظر نہیں آئے، معلوم ہوا باہر گئے ہیں. پھر چوتھا موقع وہ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا، وہاں بھی نظر نہیں آئے. تو یہ ہیں کہاں شاہ جی سرکار؟ کچھ ہونے والا ہے؟ کوئی اندر کھاتے کھچڑی پک رہی ہے؟ کوئی تبدیلیاں ہیں؟ ایک وزارت سے دوسری وزارت، کسی سے ناراض ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ مشیر بھی آگے داخلہ کے پرویز کھٹر اور طلال چودھری پہ تو ناراض ہو کر ان کا اللہ تو آپ سامبو؟ آپ نے غور کرنا ہے اس پہ. میری خیال یہ ہے کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ
اتنے زیادہ فریم مس نہیں کیا کرتے. 4 سے 5 بڑے فریم آئے تھے وہ انہوں نے مس کیے ہیں. تو وہ مس نہیں کیا کرتے. اور بالخصوص اس وقت جب ایم کیو ایم بھی کچھ کاوشوں میں مصروف ہے کہ جی ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی یہ کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی قومی حکومت بنا لی جائے. حالانکہ ابھی قبل از وقت چیزیں ہیں, لیکن پاکستان میں آغاز جب ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں زیادہ بٹوین دی لائنز نہیں پڑھ رہا, کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ نہیں صاحب ابھی ہینڈز ان گلو اور ایک پہ تگڑا ہے. ابھی تو آپریشن بڑا تگڑا ہوگا, نیا نام اسی لیے نہیں دیا گیا کہ جو جاری آپریشنز ہیں انہیں کو تگڑا کرنا ہے. تو نقوی صاحب کو مجھے البتہ تشویش ہے. کچھ جو آزادانہ حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھوٹے لائن لگ رہے ہیں. میری خبر ہے کھوٹے لائن نہیں لگ رہے. میری خبر یہ ہے کہ شاید ایک اچھے محکمے کے بعد کسی دوسرے اچھے محکمے میں چلا جائے. شاید کچھ زیادہ اہم ذمہ داریاں انہیں دے دی جائیں جن کا تعلق بین الاقوامی امور سے ہو. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. باقی طبیعت تو اس قدر ناساز ان کی نہیں تھی, بہترین تھے, لاہور بھی واپس آ گئے تھے اجلاس کے دن ہی. تو لیکن اتنے زیادہ فریم نقوی صاحب مس کیا نہیں کرتے. جانے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ خبر, وہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں حسن نواز, ان کو برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ہے اور ان پر 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. ٹیکس ڈیفالٹر ہیں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے. یہ خبر ہے مرزا علی شاہ صاحب کی جیو پہ چھپی ہے جو انہوں نے رپورٹ کی ہے, اور یہ ویب سائٹ جو سرکار کی ہے برطانیہ کی, وہاں یہ تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں کہ حسن نواز صاحب ٹیکس ڈیفالٹر ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے والد صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے, ابھی ان کے چچا وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ رول کر رہی ہے. اور 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 9.4 ملین پاؤنڈ کا ٹیکس ادا نہیں کیا, اور ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا ہے. وہاں پہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز پر عائد جرمانے کی وصولی کا امکان موجود ہے. یعنی ابھی بھی گنجائش ہے جرمانہ دے دیو تو واپس آ جاؤ. لیکن جو برطانوی قوانین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ٹیکس چوری کے جرمانے دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتے. اگر وہ دیوالیہ بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے, یہ بھی ہوتا ہے نا, لوگ سیانے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں میں دیوالیہ ہو گیا, لیکن برطانوی سرکار کہتی ہے نہیں سر پیسے تسی دینے نے. اور جو حسن نواز صاحب کو کوٹ کیا مرزا علی شاہ صاحب نے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پرانی کہانی ہے لیکن چھپی آج ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ٹیکس نہیں دے سکے. یہ حالت ہو گئی ہے. کچھ غور کریں پاکستانیوں. رہ گئی کہانی احمد نورانی صاحب کی, وقاص قریہ صاحب کی, اور اس بیچ میں چھپی کہانیوں کے اوپر. میرا خیال ہے وقاص قریہ صاحب کے جو ٹویٹس ہیں انہیں غور سے پڑھیں, آپ کو کئی چیزوں کا جواب ملے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.